السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ملک کی کئی اپوزیشن جماعتوں نے آج الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں پر شبہات کے پیش نظر قدیم پیپر بیلٹ طریقہ کار کو بحال کیا جائے، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے کہا کہ وہ اپوزیشن جماعتوں کی تشویش کا اطمینان بخش حل فراہم کرے گی۔ سوائے بی جے پی کے تمام 6 قومی سیاسی جماعتوں کے ساتھ علاقائی جماعتوں جیسے سماجوادی پارٹی اور عام آدمی پارٹی نے بھی کمیشن کے اجلاس میں مطالبہ کیا کہ ملک میں انتخابات کے لیے پیپر بیلٹ نظام کو بحال کیا جائے۔ آر ایس ایس کی جانب سے کانگریس صدر راہل گاندھی کو سنگھ کے سربراہ موہن بھاگوت کی 3 روزہ لیکچر سیریز کے لیے مدعو کیا جا سکتا ہے، جو آئندہ ماہ منعقد ہو سکتی ہے۔ آر ایس ایس کے ذرائع نے یہ بات بتائی۔ کہا گیا ہے کہ اصل منصوبہ یہ ہے کہ مختلف نظریات سے تعلق رکھنے والے افراد کو اس لیکچر سیریز کے لیے مدعو کیا جائے۔ ذرائع کے بموجب اس سلسلے میں فہرست تیار کی جا رہی ہے اور اس میں سی پی ایم جنرل سیکرٹری سیتا رام یچوری کا نام بھی شامل ہو سکتا ہے۔ یہ واضح کرتے ہوئے کہ وہ اس بات سے خوش ہیں کہ راہل گاندھی نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ وزارت عظمیٰ کی خواہش نہیں رکھتے۔ این سی پی سربراہ شرد پوار نے کہا کہ اصل مقصد بی جے پی کو اقتدار سے بے دخل کرنا ہونا چاہیے اور پھر 2019 کے لوک سبھا انتخابات میں جو اپوزیشن پارٹی سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرے گی وہ اس عہدے پر اپنا دعویٰ پیش کر سکتی ہے۔ سابق سماجوادی پارٹی لیڈر امر سنگھ نے آج کہا کہ سماجوادی پارٹی صدر اکھلیش یادو سماجوادی نہیں بلکہ نمازوادی ہے۔ انہوں نے اعظم خان کو شیطان بھی قرار دیا۔ انہوں نے ایک ویڈیو فیس بک پر پیش کرتے ہوئے اکھلیش یادو کے خلاف سنگین الزامات عائد کیے اور کہا کہ اکھلیش یادو کا ادعا ہے کہ انہوں نے وشنو مندر بنایا ہے۔ اکھلیش یادو کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ وشنو کا مندر بنائے۔ وہ سماجوادی پارٹی کے رکن نہیں ہے، وہ سماجوادی پارٹی کے صدر نہیں ہے بلکہ وہ نمازوادی پارٹی کے صدر ہیں۔ فوج کی کورٹ آف انکوائری نے رواں برس 23 مئی کو جموں کشمیر کے موسم گرما کے دارالحکومت سری نگر میں ایک مقامی لڑکی کے ساتھ ہوٹل میں جانے کی کوشش کرنے والے میجر گوگوئی کو ضابطوں کی خلاف ورزی کا قصوروار پایا ہے۔ ان کے خلاف تعزیری کارروائی کی ہدایت دی گئی ہے اور اس معاملے میں انہیں کورٹ مارشل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ نے حکومت کی جانب سے تاریخی مقامات سے چھیڑ چھاڑ کرنے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی سے پنڈت جواہر لال نہرو میموریل میوزیم میں کسی طرح کی تبدیلی نہ کرنے کی گزارش کی ہے۔ ڈاکٹر سنگھ نے وزیر اعظم کو 24 اگست کو تحریر کردہ خط میں کہا کہ 3 مورتی کے نہرو میموریل میوزیم اینڈ لائبریری میں پنڈت نہرو کی زندگی سے وابستہ کئی اہم یادگار ہیں۔ پنڈت نہرو نے ملک کی آزادی میں اہم کردار ادا کیا تھا اور وہ 10 برس تک جیل میں رہے۔ ان کی خدمات کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ انہوں نے نہ صرف ملک بلکہ دنیا کو ایک نئی سمت دی اور NMML ان کی یادگاروں کا مرکز ہے، اس لیے اس سے کسی طرح کی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جانی چاہیے۔ ممبئی اور اس کے مضافاتی علاقوں میں گزشتہ 2 دن سے ہوئی شدید بارش سے 7 اہم جھیلوں میں پانی کی سطح میں قابل لحاظ اضافہ ہوا ہے۔ بلدی عہدیداروں نے آج کہا کہ ممبئی کو پانی کی سربراہی کرنے والی 7 اہم جھیلوں میں پانی کی سطح میں اضافے کا یہ مطلب ہے کہ ان کے پاس پانی کا کافی ذخیرہ ہے اور آئندہ 1 سال تک مقامی افراد کو پانی کی سربراہی میں کسی امکانی کٹوتی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ دیوریا میں لڑکیوں کے ہوم شیلٹر واقعے کے معاملے میں اپوزیشن کے ہنگامے اور نعرے بازی کے درمیان اتر پردیش کی یوگی آدتیہ ناتھ حکومت نے ریاست کے مانسون سیشن میں اسمبلی کے کام کے دوسرے دن 34,000 کروڑ روپے کا ضمنی بجٹ پیش کیا۔ ریاستی اسمبلی میں وزیر فائنانس راجیش اگروال نے جاری مالیاتی سال کے لیے حکومت کا پہلا ضمنی بجٹ پیش کیا۔ ریاست اتراکھنڈ میں بارش کے بعد ہوئے حادثات میں کم از کم 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ مہلوکین میں ضلع پتھور گڑھ کی ایک 65 سالہ خاتون بھی شامل ہے۔ یہ خاتون روڑ کی علاقے میں دریا میں بہہ گئی۔ گزشتہ 1 ہفتے سے ریاست شدید بارش سے متاثر ہے، جبکہ ریاست کے پہاڑی علاقے بہت زیادہ متاثر ہیں۔ ریاست نیدرلینڈ گزشتہ 1 ہفتے سے شدید بارش سے متاثر ہے۔ بارش کے بعد دیما پور ٹاؤن میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ پیر کی صبح شدید بارش سے 700 خاندان متاثر ہوئے، جس کے باعث انہیں محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا۔ اقوام متحدہ کے تحقیقاتی کمیشن نے کہا ہے کہ میانمار کی فوج نے روہنگیا آبادی کے خلاف گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ اقدامات بین الاقوامی قانون کے تحت نسل کشی و جنگی جرائم میں شمار کیے جا سکتے ہیں۔ عالمی ادارے کے خصوصی ماہرین نے اپنی رپورٹ میں بیان کیا کہ راکھین ریاست میں فوج نے ہزاروں روہنگیا مسلمانوں کو مجبور کیا کہ وہ علاقے سے نکل جائیں اور اس آپریشن کے دوران نسل کشی کے شواہد بھی ملے ہیں۔ اس عالمی مشن کے مطابق راکھین کے علاوہ کاچین اور شان نامی ریاستوں میں بھی جنگی جرائم کا ارتکاب کیا گیا۔ اس مناسبت سے سلامتی کونسل سے سفارش کی گئی کہ وہ عالمی فوجداری عدالت کو اس رپورٹ پر کارروائی شروع کرنے کی ہدایت کرے یا پھر خصوصی عدالت تشکیل دے کر ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔
تاکہ فوجداری تحقیقات کی روشنی میں ایسے مبینہ ملزمین کو سزا سنائی جا سکے۔ پاکستان نے ہالینڈ میں گستاخانہ خاکوں کے مقابلے کے معاملے کو اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم میں اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔ نو منتخب وزیر اعظم عمران خان نے اس بات کا اعلان کیا۔ عمران خان نے کہا کہ ہالینڈ میں گستاخانہ خاکوں کے مقابلے کا معاملہ اقوام متحدہ سمیت OIC میں اٹھایا جائے گا۔ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ توہین مذہب جیسے معاملات پر OIC کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے جیسے واقعات کا رونما ہونا پوری مسلم دنیا کی ناکامی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ گستاخانہ خاکوں کے مقابلے سمیت دیگر توہین مذہب اور توہین رسالت کے معاملات پر عالمی سطح پر کوشش کی جائے گی، جن میں OIC کو بھی شامل کیا جائے گا۔ حج کے بہترین انتظامات پر سعودی عرب کی حکومت اور عوام مبارکباد کے مستحق ہیں۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سرپرستی اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی قیادت میں اس سال حج انتظامات ماضی کے مقابلے میں بہت بہتر تھے۔ یہ بات پاکستان علماء کونسل کے مرکزی چیئرمین اور وفاق المساجد پاکستان کے صدر حافظ محمد طاہر محمود اشرفی نے سعودی عرب کے فرمانروا خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی طرف سے مینا میں عالم اسلام کی نمائندہ شخصیات کے اعزاز میں دیے گئے ظہرانے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ارض حرمین شریفین مسلمانوں کی وحدت اور اتحاد کا مرکز ہے اور سعودی عرب کی حکومت اور عوام حجاج اکرام کی خدمت کو اپنے لیے باعث فخر اور اعزاز سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سال بعض ممالک نے حج پر سیاست کی کوشش کی، لیکن 25 لاکھ سے زائد حجاج کی آمد ان کی اس سیاست کا جواب ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردغان نے عراق اور ترک فوج کے کنٹرول سے باہر شام کے علاقوں میں امن اور سلامتی کے قیام کا عزم ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ ان علاقوں میں موجود دہشت گرد تنظیموں کا خلا ختم کیا جائے گا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے قبل از وقت انتخابات کی قیاس آرائیوں کے درمیان اپنا سہ روزہ دورہ دہلی مکمل کر کے پیر کی شام حیدرآباد پہنچ گئے۔ آج کل میں کسی بھی وقت کابینہ کا اجلاس منعقد ہو سکتا ہے۔ کانگریس کے اہم قائدین آج شام ہوٹل گولکنڈے میں ایمرجنسی اجلاس منعقد کرتے ہوئے تازہ سیاسی حالات کا جائزہ لیا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے اسمبلی سیکریٹری سے ملاقات کی۔ تلنگانہ CPM کے سیکریٹری ٹی ویرا بھدرم نے جنا سینا پارٹی کے صدر پون کلیان کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے تلنگانہ میں سیاسی اتحاد کرنے کا پیشکش کیا۔ چیف منسٹر KCR کا دہلی دورہ کامیاب رہا ہے۔ نئے زونل سسٹم کی فائل پر وزیر اعظم نریندر مودی نے دستخط کر دیے اور فائل کو وزارت داخلہ نے راشٹرپتی بھون کو روانہ کر دیا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی دستخط کے بعد 1-2 دن میں گزٹ اعلامیہ جاری کر دیا جائے گا۔ ریاست میں قبل از وقت انتخابات کی سرگرمیاں تیز ہو چکی ہے۔ پرنسپل سیکریٹری سنہا نے آج کل میں کابینہ کا اجلاس طلب کرنے کے لیے تمام محکمہ جات کو تجاویز تیار کرنے کی ہدایت دی ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ اجلاس میں انتخابی شیڈول جاری ہونے سے قبل کیے جانے والے فیصلوں پر غور کیا جائے گا۔ اہم اسکیمات اور بلز کو منظوری دینے کی حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ 2 سپٹمبر کو TRS بہت بڑا جلسہ عام منعقد کرتے ہوئے سارے ملک کو اپنی طاقت بتانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ساتھ ہی چیف منسٹر قبل از وقت انتخابات کرانے کے بارے میں کوئی واضح اشارہ دے سکتے ہیں۔ GHMC کے کمشنر دانا کشور نے 13 سپٹمبر کو مقرر گنیش تہوار کے ضمن میں گنیش وسرجن اور جلوس کے لیے مقررہ وقت سے بہت پہلے ہی تمام انتظامات مکمل کرنے کی متعلقہ محکمہ جات کو ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج منعقدہ اجلاس میں تمام زونل کمشنرز کو گنیش تہوار کے ضمن میں ترجیحی طور پر کاموں کے آغاز کی ہدایت کی اور کہا کہ 10 سپٹمبر تک تمام انتظامات مکمل کر لیے جائیں۔ انہوں نے زونل کمشنرز اور دیگر تمام متعلقہ عہدیداروں کو یہ ہدایت بھی کی کہ آئندہ 2 دن میں ڈپٹی کمشنرز اور متعلقہ محکموں کے عہدیداروں کے ساتھ خصوصی اجلاس طلب کیا جائے تاکہ گنیش جلوس سے متعلق تمام درکار معلومات جمع کی جائیں، جس کے بعد ہی حیدرآباد، سائبرآباد اور رچا کنڈے کے پولیس کمشنرز کے ساتھ انتظامات پر تفصیلی بات چیت کی جا سکے۔ لمبنی پارک گوکل چاٹ جڑواں بم دھماکے کیس کا فیصلہ 4 سپٹمبر تک ملتوی کر دیا گیا۔ NIA کی خصوصی کورٹ کے جج ڈاکٹر T سرینیواس راؤ نے آج کیس کی سماعت کے دوران انڈین مجاہدین کے 4 مبینہ ارکان اکبر اسماعیل چودھری، شفیق سید، محمد صادق بادشاہ شیخ، انصار احمد بادشاہ شیخ کی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سماعت کی۔ جج نے جڑواں بم دھماکے کیس کے فیصلے کو 4 سپٹمبر کو سنانے کا اعلان کیا۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی KT راما راؤ نے کہا کہ اوسط مدتی انتخابات کے بارے میں فیصلہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کریں گے۔ انتخابات کب ہوں گے یہ کام چیف منسٹر کا ہے، وہ اس سلسلے میں کہنے کے مجاز نہیں۔ KTR آج تلنگانہ بھون میں نلگنڈا کے تنگا ترتی سے تعلق رکھنے والے مختلف پارٹیوں سے وابستہ قائدین کی TRS میں شمولیت کے موقع پر خطاب کر رہے تھے۔ شمال مغربی خلیج بنگال میں ہوا کے دباؤ میں زبردست کمی کے اثر تلنگانہ کے اضلاع عادل آباد، نرمل، منچریال، پیدا پلی، جے شنکر، بھوپال پلی، محبوب آباد، بھدادری، کتا گڑم اور کھمم میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران طوفانی ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے ریاست کے
کئی مقامات پر طوفانی بارش کی وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ اور ساحلی آندھرا پردیش میں جنوب مغربی مانسون معمول کے مطابق لیکن رائلسیما میں کمزور رہا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔